بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تھوڑے خلاف درخواست آئی ہے کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آ دے ذرا میں تھانے جانا ہے، انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں ہمیں تھانے جائیے ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 تھیاں نے تو میں شامی کھانا کھانا۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح، نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا کر لیا ٹیلی فون سویرے 9 بجے پہنچ جانا۔ پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا، ایک دروازے پہ دستک دی، سے مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، بریلی کے امام فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محب ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری نوکرانی ہے؟ کہا میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیا مٹھیاں۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا، کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا، حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کے آئی، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہم کتر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے، یہ ببانگے دول مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ ہے اجمیری ہے۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے، تو ایک نوجوان تھا وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے،
پڑھائی سے فارغ ہو کے اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا. جب یہاں آیا نا وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے, جھونپڑی کے سامنے سے, تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے. عاشق دا کام نہیں رونا تونا, بنا رویو نہیں منظوری, اے عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری, رویا کرتے. تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا, بچپن میں والد فوت ہو گئے, صرف ماں ہی ماں تھی. ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا. بچہ کہتا میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا. 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا. ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں, تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی, مجھے یاد آتی. تو وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے. میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے. شیخ کی یاد آتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا, اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تم نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے, تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا. تب مجھے پتہ چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے, محبت میں بھی رویا جاتا ہے. فرماتے خواجہ اجمیر کہ وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں. کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے. تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا, دوسرا میرا مرید ہو جا, آ جائے گا رونا. کہتے بس لوش ہی لگ گئی, کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے. حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے. کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں. اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں, تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں, تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے, اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں. جا کے مرید ہو گیا, کلمہ پڑھ گیا. اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے, شام کا کھانا بھی, اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا. پریت ہو گئی, پیار بڑھ گیا, پر کٹ گئے, زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی. اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی. تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں, 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا. بالکل 3 دن کے بعد آنا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, پرواہ ہی نہیں تھی نا, پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ چلا گیا گھر, صبح سے شام تک رہا. شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے. اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ کہ اماں جی پتہ کوئی نہیں, کو اندر کمی ہے کسی چیز کی, کوئی خبر نہیں, پتہ کھولا. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مرید اماں بات بات پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا. کچھ نہیں اماں کوئی نہیں. بڑی مشکل سے شام ہوئی, شفق غائب ہوئی, اندھیرا جو چھایا, ساری دنیا بستر پر لیٹ گئی, تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا. بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے. اماں بھی چھت پہ آئی. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں پتہ کوئی نہیں, کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے. بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی. کہ اماں کوئی نہیں پتا, کوئی پتا گا. جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے, اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا. بیٹے کیا ہوا؟ کہا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے, اسے کہہ مہربانی کرے, میں نہیں, یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں, اب نہیں میں نہیں رہ سکتا. فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی, کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا. تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے, ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے, ابھی ٹائم ہے. بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا, اب نہیں, آبادی ہو گیا ہوں, اب اگر اس کی دید کا لشا نہ ملا تو مر جاؤں. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی. کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے, میں تو ماں ہوں. اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے, وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے, میرا بیٹا ہے, بلکتا ہے, دیکھا نہیں جاتا. جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں, تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں. فرمایا جا اسے کہہ آ جائے. اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا.
اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا۔ تو لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی، فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا۔ تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی۔ اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی، ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں، وہ بند گزارے ہی نہیں ہوتے تھے، وقت ہی نہیں گزرتا، صبح اور شام میں وابستہ رہتی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی ان پر، ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا۔ لیکن یہ رنگ، یہ انداز، یہ ڈھنگ، پھر جو شیخ کی یاد میں رونا سیکھ جاتا تھا نا، اس کے لیے مدینے کی یاد میں رونا آسان ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والعلا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا، وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں۔ فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی،
صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ ٹھیک کہتا ہے، حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں، انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے ہیں، بتاؤ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو۔